پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک خوبصورت اور سبق آموز کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکے کاشف کی جو 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ کاشف کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر وقت کھیل کود اور تفریح میں مگن رہتا اور دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ وہ 7ویں جماعت میں بہت مشکل سے پاس ہو کر 8ویں میں پہنچا تھا۔ کاشف کے ماں باپ اس کے لاابالی پن کی وجہ سے فکر مند رہتے۔ شروع میں انہوں نے کاشف کو پیار اور محبت سے سمجھانا چاہا مگر وہ نہ مانا۔ پھر انہوں نے اس پر سختی کرنا شروع کر دی اور کئی بار پٹائی بھی کی، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ مزید بدتمیز اور خودسر ہو گیا۔ عارفہ کاشف کی بڑی بہن تھی۔ وہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ عارفہ نہایت ذہین اور فرما بردار بچی تھی۔ وہ پڑھائی پر بھی بھرپور توجہ دیتی اور ہر سال اپنی جماعت میں اول آتی تھی۔ آج پھر ابو نے پڑھائی نہ کرنے پر کاشف کی پٹائی کی تو عارفہ کو اس کی فکر ہوئی۔ آخر اس نے کاشف کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے بڑے پیار سے کہا، بھائی کیا بات ہے، تم پڑھتے کیوں نہیں؟ ہر وقت کھیل کود اور لڑائی جھگڑا، پڑھنے لکھنے پر توجہ نہیں دیتے، اپنا ہوم ورک بھی نہیں کرتے، کیا ہے یہ آخر؟ اس طرح کیسے چلے گا؟ کاشف نے جواب دیا، باجی مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی، کیا کروں؟ ٹیچر کو بھی تھوڑا ہوم ورک دینا چاہیے تاکہ میں آسانی سے کر سکوں۔ چلو میں تمہاری مدد کروں گی، مگر تمہیں بھی تو پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ عارفہ سمجھ چکی تھی کہ کاشف پڑھنا تو چاہتا ہے مگر کچھ گھبراتا ہے۔ چنانچہ عارفہ ہوم ورک کرنے اور مشکل سوال سمجھانے میں کاشف کی مدد کرنے لگی۔ کیونکہ یہ سب تو وہ خود بھی پڑھ چکی تھی، اس لیے سب بہت آسان تھا۔ کاشف نے شروع میں تو اسے تنگ کیا مگر عارفہ کی محنت رنگ لائی اور کاشف ہر وقت کی بیکار باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ کر پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ اس دوران عارفہ نے کاشف کو ان پڑھ لوگوں کے مسائل اور ناکامیوں سے آگاہ کیا۔ اس نے سمجھایا کہ جو لوگ پڑھتے لکھتے نہیں وہ زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قابل اور تعلیم یافتہ لوگ ہر جگہ عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں جبکہ ان پڑھ لوگ وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ کاشف کو کامیاب اور مشہور لوگوں کے بارے میں بھی بتاتی رہتی تاکہ اس میں بھی کامیاب انسان بننے کا شوق پیدا ہو۔ عارفہ نے اپنے امی ابو سے بھی کہا، اگر آپ کو بھی کاشف پر کبھی غصہ آئے تو اسے مارنے کی بجائے پیار سے سمجھائیں۔ امی ابو نے ایسا ہی کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ کاشف کا خیال رکھنے لگے۔ ان سب باتوں کا کاشف پر بہت اچھا اثر پڑا اور اب وہ ایک محنتی اور فرمانبردار بچہ بن چکا تھا۔ کاشف کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ عارفہ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دیتی رہتی۔ پھر جب سالانہ امتحان کا نتیجہ آیا تو عارفہ کے ساتھ ساتھ کاشف بھی بہترین نمبروں سے کامیاب ہوا۔ آج اس کے امی ابو بہت خوش تھے۔ انہیں کاشف ایک بدلے ہوئے روپ میں نظر آیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آخر کار ان کا بچہ راہ راست پر آ گیا ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ ذرا سی توجہ اور پیار محبت انسان پر کتنا گہرا اور اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے کسی دوست اور ساتھی کو کسی مشکل میں دیکھیں تو ہمیشہ اس کا ساتھ دیں اور مشکل سے نکلنے میں اس کی مدد کریں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ اور محنت کسی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔